اس کی قدر کو دیکھ، اس کی حضوری و وحدت کو دیکھ، اور رحمت سے پر اس کے نور ذات کو دیکھ۔ مرشد کو اس قدر ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت طالب کی گردن پر سوار رہے اور اس کی ہر بات اور ہر دم کی نگہبانی کرتا رہے۔ جو شخص راہ خدا سے غافل ہو گیا وہ حب حرص و حسد میں گھر گیا۔ تو اپنی نظر مرشد سے حاصل ہونے والی انتہائی باطن پر رکھ اور مرشد کے گناہوں کو نہ دیکھ۔ مرد خدا کی توجہ نیم نگاہی بھی مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، ہر حالت معرفت و قرب و وصال اور ہر حالت و خطرات و دلیل و وہم و خیال سے باخبر رہے۔ باہو طالب حق کو ایک ہی نظر میں پرکھ لیا کرتا ہے، چاہے وہ خضر علیہ السلام کا ہم مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ پس جو شخص ہمیشہ اہل حضور اولیاء اللہ کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ جس نے کسی فقیر کی زیارت اس کا کلام سننے کے لیے کی، اللہ تعالی حشر کے روز اسے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ذکر اللہ کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے اور بندہ جہالت و خطرات کا شکار ہو کر شیطان بن جاتا ہے۔ ذکر اسم اللہ ذات صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے اس کے وجود میں ہوا و ہوس نہیں ہوتی۔ تصور اسم اللہ ذات کے باعث اس کا وجود اصل پر قائم رہتا ہے۔ اہل ذکر کا نفس فنا ہو جاتا ہے اور وہ صاف دل ہو کر لذت پاتا ہے۔ جس ذاکر کی اصل وصل پر اور وصل اصل پر ہو جائے وہ بغیر کسی خلل کے ذوق وحدت میں غرق رہتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو پا لیتا ہے جو اسم اللہ ذات کو اپنا رفیق بنا لیتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو وہ چار چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے: ایمان، صدق، تصدیق اور یقین۔